ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سب مل کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، اور تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں آقا، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، میں فقط خاک ہوں مگر ان سے ہے نسبت مجھ کو، ہم سب کو ہی الحمدللہ ان سے نسبت ہے، میں فقط خاک ہوں مگر ان سے ہے نسبت مجھ کو، یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے، اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر انمول کر دیا۔ میرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ جو اللہ کے ان بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ تو رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ میں آج کی اس بزم میں میرے نہایت محترم حضرت علامہ مولانا وسیم القادری صاحب، حضرت علامہ مولانا ولی جان عطاری صاحب، میں آپ حضرات کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ کی توسط سے ان عاشقان رسول کی زیارت کا مجھے شرف حاصل ہوا۔ میں تشریف لانے والے دیگر علماء کرام ذہ نصیب کے سادات بھی ہوں اور تمام آپ عوام اہل سنت، میں آپ سب کا نہایت مشکور ہوں، رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، خالق کائنات ہم سب کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارا آج کا موضوع بہت حساس ہے
اور اس کی حساسیت کا اندازہ تمام مسلمانوں کو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خالص قرآنی موضوع ہے۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ عقیدہ رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ کریم اس کے تحفظ کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال نے بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی۔ یہ انسان اپنی تخلیق سے پہلے کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام، ان کی پسلی سے رب کائنات نے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا۔ پھر ان دونوں سے من ذکر و انثی، رب کائنات نے ان دونوں سے بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی۔ مختلف قبائل میں، مختلف شاخوں میں انہیں بانٹ دیا۔ حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کو اولاد سے سرفراز فرمایا، انہیں نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ نبوت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ وہ وقت آ گیا جب چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام کو رب کائنات نے نبوت عطا فرما دی۔ ان کے ہاں جو بیٹے ہوئے ان کا نام آنوش تھا۔ پھر اس کے بعد آگے سلسلہ چلا تو وہ قیناش تھے یا قیناع تھا۔ پھر اس کے بعد رب کائنات نے ان کی اولاد سے حضرت ادریس علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ ان کے سر پہ بھی تاج نبوت کو سجا دیا۔ ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جو رسول بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، کیونکہ ہر نبی ضروری نہیں کہ رسول بھی ہو، لیکن ہر رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی بھی ہوتا ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں جو اس دنیا میں اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اور کم و بیش 313 رسول ہیں جو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ وہ رسول بھی ہیں، وہ نبی بھی ہیں، اور ان تمام رسولوں اور ان تمام نبیوں میں 5 ایسے ہیں جن کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا نمبر میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور تیسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور پانچویں حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ جو دیکھا جائے تو پہلے رسول ہیں، جو نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، شریعت لے کر آئے ہیں، کیونکہ رسول وہ ہوتا ہے جو رب کائنات کی بارگاہ سے ایک نئی شریعت لے کر آتا ہے اور نئی کتاب لے کر آتا ہے، اور نبوت اس کو ملتی ہے جو اللہ کا پیغام لے کر اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی بھی ہوا کرتا ہے۔ سب سے آخر میں رب کے محبوب، ہم سب کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور رب کائنات نے یہ واضح فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں،
وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور وہ سب نبیوں میں آخر میں آنے والے نبی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے اس آیت کے تحت لکھا فَهَذِهِ الْآيَةُ نَصٌ، کہ یہ آیت اس بات پر تشریح ہے فی انہو لا نبی بعدی، کہ جو مصطفیٰ نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو جب مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ رسول شریعت لے کر آتا ہے، اور رسالت اس کو ملتی ہے جو پہلے سے نبی ہوتا ہے۔ نبی کو رسالت ملتی ہے، نبی رسول ہوتا ہے، اور ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول بھی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو جو رسول ہوگا اس کے پاس نبوت ضرور ہوگی۔ اب کوئی یہ کہہ دے کہ میں رسول تو ہوں لیکن نبی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول وہ ہوگا کہ جو نبی بھی ہوگا، جو نبی نہیں وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ اور پھر رسول یہ تو نبی علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، رب کائنات نے کسی نبی کو رسول کہہ کر نہیں پکارا، حالانکہ رسول تو ہوئے ہیں 313 کم و بیش، لیکن رب نے کسی کو رسول کہہ کر نہیں پکارا۔ کہیں یا آدم اسکن، کہیں یا زکریا، کہیں یا یحییٰ، کہیں یا نوح، یا ابراہیم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ جعل، یعنی ناموں سے رب کائنات خطاب فرما رہا ہے۔ حالانکہ ان میں سے بعض رسول بھی ہیں، جب نبی ہیں تو ان کو رسالت بھی مل گئی، تو رب کائنات نے لیکن رسول کہہ کر نہیں پکارا۔ اس پر مفسرین نے لکھا کہ جو رسول ہے رب نے اپنے محبوب کے لیے خاص کہہ کر انہیں خطاب فرمایا ہے، گویا یہ رسول کہنا مصطفیٰ کا خاصہ ہے، مصطفیٰ کے لیے رب کائنات نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے۔ تو دنیا کائنات میں اب کوئی بھی شخص آئے مصطفیٰ کے بعد آئے، ہم اسے رسول نہیں کہہ سکتے، کیونکہ رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس نبوت بھی ہوتی ہے۔ جو نبی نہیں ہو سکتا وہ رسول ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھیں تو 14 صدیوں سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کے بعد کوئی بھی شخص کسی بھی لحاظ سے کسی بھی زمانے میں نبی بن کر نہیں آ سکتا، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ تشریعی، نہ غیر تشریعی، کسی قسم کا کسی وصف کا نبی اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ ہاں کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تو آئیں گے، ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے، ہمارا قرآنی دعویٰ یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئے نبی نہیں ہے، وہ تو مصطفیٰ جان رحمت سے پہلے تشریف لے آئے، چونکہ یہود نے آپ کے خلاف سازش کی تھی، اس لیے رب کائنات نے انہیں قتل ہونے سے بچا لیا، انہیں صلیب پر چڑھائے جانے سے بچا لیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ تو
پھر یہود نے جس کو صلیب پہ چڑھا کر قتل کیا تھا پھر وہ کون تھا؟ تو رب کائنات فرماتا ہے وہ یہودی شخص کے جس نے مخبری کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے خلاف تھا اور یہود کے ساتھ مل کر سازش کر رہا تھا، اسے ہی ہم نے اپنے پیارے عیسیٰ کی شبیہ دے دی تھی۔ وہ سمجھے کہ یہ عیسیٰ ہے، اس کو پکڑ کر انہوں نے صلیب پہ چڑھا دیا اور اس کا مرڈر کر دیا۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے؟ رب کائنات فرماتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں قرب قیامت آئیں گے، زمین پر تشریف لائیں گے، احادیث متواترہ سے یہ بات ثابت، نکاح کریں گے، اولاد ہوگی، 40 سال زندگی بسر کریں گے، مصطفیٰ جان رحمت کے حجرہ مبارک میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر دفن ہوں گے۔ یہ وہ پیشین گوئیاں ہیں جو میرے مصطفیٰ نے رب کے دیے ہوئے علم سے ہمیں پہلے ہی کر دی۔ آپ کوئی نئے نبی نہیں ہیں، وہی پرانے، اور مصطفیٰ کے امتی بن کر اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ کوئی نئی شریعت نہ ہوگی اور نہ ہی اپنی شریعت کی تبلیغ کریں گے، بلکہ مصطفیٰ کی ہی شریعت ہوگی اور اسی کے اوپر عمل کریں گے۔ ان کو امتی ہونے کا منصب بھی رب کائنات اپنے محبوب کا عطا فرمائے گا۔ میں نے ایک لفظ بولا تھا، چونکہ مقصد صرف شعلہ بیانی نہیں ہے، مقصد سمجھانا بھی ہے کہ مرزا قادیان کے دعوے کیا تھے۔ میں نے ایک لفظ بولا کہ حضور کے بعد کوئی ذلی نبی نہیں آ سکتا، کوئی بروزی نبی نہیں آ سکتا، کوئی تشریعی نبی نہیں آ سکتا، کوئی غیر تشریعی نبی نہیں آ سکتا۔ مطلب کیا ہے؟ ذل سائے کو کہتے ہیں، ذلی سایہ والا۔ مرزا قادیان اس نے نبوت کے دعوے سے پہلے مختلف دعوے کیے، ان دعووں کے اندر ایک دعویٰ یہ بھی تھا، کہنے لگا کہ میں ذلی نبی ہوں، یعنی نبی کا عکس ہوں، نبی تو نہیں ہوں، نبی کا سایہ ہوں، نبی کا عکس ہوں۔ تو ہمارے علماء نے تشریح کر دی کہ آیہ مبارکہ جس میں رب کائنات نے فرمایا وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ کہ مصطفیٰ آخری نبی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں، اس سے مراد آخر الانبیاء ہے، یعنی حضور سب نبیوں میں آخر میں تشریف لائے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور یہ معنی تو میرے مصطفیٰ نے اپنی حیات مبارکہ میں خود بیان فرما دیا تھا، اور یہی معنی صحابہ 14 صدیاں پہلے بیان کرتے رہے، پھر صحابہ کے بعد 13 صدیوں سے تابعین تبع تابعین علماء حقہ یہی بیان کرتے چلے آئے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کے بعد کوئی بھی شخص کسی بھی لحاظ سے کسی بھی زمانے میں نیا نبی بن کر نہیں آ سکتا۔ اس پر اجماع ہے، اجماع کو توڑا نہیں جا سکتا، اور اس کی تفسیر خود مصطفیٰ نے بیان فرمائی۔ ذلی سایہ، جب کسی بھی لحاظ سے نبی نہیں ہو سکتا تو نبی کا عکس یا نبی کا سایہ بن کر بھی اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ اگر کسی نبی کو بطور عکس کے بھی مان لیا جائے تو قرآن کی آیت مطلق ہے وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ نبیوں میں آخر میں تشریف لانے والے، اگر عکس مانتے ہیں تو آیہ مبارکہ کے ایک جز کا انکار ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے قرآن کی ایک آیت بلکہ ایک حرف کا بھی کوئی انکار کرتے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور مرزا نے ایک مرتبہ کہا کہ میں بروزی نبی ہوں۔ بروزی مطلب بروز ظاہر، ظاہر، بروزی ظاہر ہونے والا۔
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 14 صدیاں پہلے مکہ مکرمہ میں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام احمد تھا وہ جو جلوہ گر ہوئے تھے وہ 1400 سال پہلے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ایک رات میں جلوہ گر ہوئے تھے، پھر وہ زندگی گزارتے رہے، 63 سال عمر بسر کی، حیات ظاہری میں نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے ماننے والے بھی تھے، وہ 1400 سال پہلے آئے تھے، وہ جو 1400 سال پہلے محمد اور احمد آئے تھے، کہنے لگا آج ان کی شکل میں میں ظاہر ہوا ہوں، الامان والحفیظ۔ اگر مان لیا جائے خدا نہ خواستہ تو پھر خاتم النبیین کی خاتمیت میں فرق آ جاتا ہے، گویا قرآن کی اس آیت کا انکار لازم آ جاتا ہے، جبکہ نہ تو اس آیت میں کسی تعویل کی گنجائش ہے اور نہ ہی کسی تخصیص کی گنجائش ہے، نہ تعویل کر سکے نہ تخصیص کر سکے، پھر اپنے دل سے وہ معنی کیوں نکال سکتے ہیں جو رب کائنات نے بیان ہی نہیں فرمایا اور نہ ہی رب کے محبوب نے بیان کیا ہے اور نہ ہی رب کے محبوب کے صحابہ نے ذکر کیا ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے تشریعی اور دوسرا ہے غیر تشریعی۔ بنی اسرائیل میں بڑے نبی آئے، ابراہیم علیہ السلام کو رب نے 2 پتر عطا فرمائے تھے، 2 بیٹے، آپ حضرات جانتے ہیں اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام حضرت بی بی سارہ سے تھے اور اسماعیل علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ سے تھے، رب نے دونوں کو ہی نبی بنا دیا، دونوں ہی انبیاء ہیں۔ بنی اسرائیل کے جتنے نبی آئے سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے، کیونکہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، اسرائیل اللہ کا بندہ، اس کا ترجمہ، اس کا میننگ اللہ کا بندہ، بنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ آپ کو میں توجہ دلاؤں، موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ بنی اسرائیل کے نبی ہے، آپ جب قافلہ لے کر دریا کی طرف نکلے تھے اور فرعون پیچھے تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنا ڈنڈا مارا تھا، کتنے راستے بنے تھے؟ 12۔ کتنے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد بیٹے کتنے تھے؟ 12۔ یہ 12 قبیلے، یوسف علیہ السلام کے بھائی 11 اور خود یوسف علیہ السلام 12، یہ 12 قبیلے یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے بنے تھے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جب دریا پہ پہنچے عصا مارتے ہیں، 12 راستے دریا بنا دیتا ہے، چونکہ 12 بنی اسرائیل کے قبیلے تھے اور یہ سارے یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ اسی طرح جب پتھر کے اوپر عصا مارتے ہیں تو 12 چشمے بنتے ہیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد 12 بیٹے تھے اور یہ سارے بنی اسرائیل تھے۔ بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء آئے سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور ہر نبی جو اس دنیا سے گیا اس سے پہلے ایک ان کا جانشین موجود ہوتا تھا اور وہ آگے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھتے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے بنی اسرائیل کے سارے انبیاء آئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی نبی نہیں آئے سوائے میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صرف تشریف لائے ہیں اور بنی اسرائیل میں تشریع انبیاء بھی آئے، غیر تشریع بھی آئے۔ تشریع کسے کہا جاتا ہے؟ تشریع جسے رب نے شریعت دے کے بھیجا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریع نبی تھے،
ہارون علیہ السلام ان کے بھائی ایک دن دعا کرنے لگے، مولا میرا جانشین بنا دے، ان کو بھی تو اپنی بارگاہ میں چن لے۔ تو رب کائنات نے ان کو جانشین بنا دیا اور نبوت کا تاج ہارون علیہ السلام کے سر پہ رکھ دیا۔ شریعت تو ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، کتاب تو ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بھی ہے۔ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تو ہے، لیکن ہارون علیہ السلام اللہ کے رسول نہیں ہے، کیونکہ آپ تشریعی نبی نہیں ہے، آپ غیر تشریعی نبی ہے۔ تو مرزا قادیان کہنے لگا، ایک مرتبہ یوں کہتا ہے کہ میں غیر تشریعی نبی ہوں، یعنی شریعت تو مصطفیٰ کی ہے، میں اسی کی تبلیغ کرنے آ گیا ہوں۔ ارے تو کیسے آ سکتا ہے جبکہ رب کے محبوب کی زبان مبارک سے یہ بات نکل گئی ہے کہ میری مثال اور سب انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک شاندار محل تعمیر کیا ہے، بس اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہے۔ بڑی بڑی دور سے لوگ آتے ہیں، اس کے حسن و جمال کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کے حسن کو دیکھتے ہوئے جب وہ خالی اینٹ کی جگہ پہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ یہ خالی جو اینٹ ہے یہ کیوں رکھی گئی ہے؟ اس کی وجہ سے تو عمارت کے حسن میں کمی آ رہی ہے، نقص آ رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں قصر نبوت تیار ہو چکا تھا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں جلوگر ہو چکے تھے، بس قصر نبوت میں یعنی نبوت کے شاندار محل میں صرف ایک نبی کی جگہ خالی تھی، اور وہ میں مصطفیٰ۔ سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، تو حضور سب سے آخری نبی۔ قرآن کی 100 سے زائد آیات بینات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مصطفیٰ آخر الانبیاء ہے۔ 200 سے زائد احادیث مبارکہ ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مصطفیٰ آخری نبی بن کر اس دنیا میں جلوگر ہوئے ہیں۔ اور وہ احادیث کو چھوٹی موٹی احادیث نہیں ہے، احادیث متواترہ۔ متواتر کس حدیث کو کہا جاتا ہے؟ جس کو ہر زمانے میں اتنے کثیر افراد روایت کرے کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، امپوسیبل، جھوٹ نہیں بول۔ جیسے دیکھیں نا، میں آیا ہوں آپ کے درمیان، میں آیا، اب ایک شخص کہے مفتی صاحب تو آئے ہی نہیں، ساری جماعت کہے کہ مفتی صاحب آئے تھے، کس کی بات کا اعتبار؟ اتنی جماعت نے بیان کیا ہے کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے، یعنی ایسے نہیں ہو سکتا کہ ان میں حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، متقی بھی ہے، بس زندگی گزار چکے ہیں، جو سفید ریش بھی ہے، بچے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے آج تک کوئی گناہ نہ کیا یا اپنے گناہوں سے توبہ کر چکے ہیں، اتنے کثیر افراد۔ ہم کہتے ہیں امپوسیبل، میجورٹی کی بات مانو بھائی، ہر زمانے میں 14 صدیاں گزری، ہر زمانے میں اتنے کثیر افراد نے ان احادیث کو روایت کیا ہے کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے، یعنی امپاسیبل۔ جو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے، یعنی مصطفیٰ آخری نبی بن کر اس دنیا میں جلوگر ہوئے ہیں۔ اچھا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یار مفتی صاحب ایک آیت ایسی سنی سی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تسی آندے ہو 100 آیتاں نے یا اس تو ود نے، کوئی ہو رہا ہے تے سناؤ۔
بعض جگہوں پر دلالتاً بھی اشارتاً بھی رب نے یہ فرمایا کہ حضور نبی علیہ السلام آخری نبی. کیسے؟ یعنی بعض آیات میں صراحتاً ہے جیسے خاتم النبی، بعض آیات میں صراحتاً نہیں لیکن اشارہ ہے. اشارہ، اور اشارے بھی آپ کو پتا بڑے بلیغ ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں. مہمان آئے ہوں تو اکثر بیٹھے ماں بیٹیاں اور سب اشاروں کے نام میں باتیں کر رہے ہیں. اشارے بھی دلیل رکھتے ہیں. جب کوئی بھی نبی آئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا بِالرَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ہر رسول جو اس دنیا میں تشریف لے کر آ رہے ہیں، ہر جو نبی رب کائنات نے اس دنیا میں ان کو بھیجا تو ہر نبی کو ان کی قوم اور قبیلے کے لیے نبی بنا کر بھیجا. وقت ایک ہوتا تھا اس روئے زمین پر ایک سے زائد انبیاء ہوتے تھے. وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہے. جہتیں مختلف ہیں، مقامات مختلف ہیں. حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی ہیں. وقت ایک ہے، نبی چار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دور میں نبی ہے تو اس دور میں حضرت شعیب علیہ السلام بھی نبی ہے، اور وہی دور ہے حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی ہے. وقت ایک ہے، نبی تین ہے. حضرت زکریا علیہ السلام جس دور میں نبی ہوئے تو ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام بھی اسی دور میں نبی تھے. وقت ایک ہے، نبی ایک سے زائد ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہے تو ان کے بیٹے جن کا حسن مشہور ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لے آئے. وقت ایک ہے، انبیاء ایک سے زائد ہیں. ایک روئے زمین پر ایک ایک وقت میں ایک ایک سے زائد انبیاء آتے رہے ہیں. مطلب یہ تھا کہ ہر نبی کو رب کائنات نے ان کی قوم اور قبیلے کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور اس کا اظہار رب کائنات خود قرآن میں فرما رہا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. ہر نبی اور رسول کو ہم نے ان کی قوم اور ان کے قبیلے کے لیے نبی بنا کر بھیجا. انبیاء آتے رہے، بات محبوب کی آ گئی. پہلے قانون کچھ اور تھا، پھر مصطفیٰ آئے تو رب کائنات نے قانون بدل دیا. فرمانے لگا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. محبوب پہلے جو آتے رہے وہ اپنی قوم اور قبیلے کے لیے نبی بن کر آیا کرتے تھے. اب جب کہ تم آ گئے ہو تو ہم نے تمام بنی نوع انسان یعنی قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے آپ کو نبی بنا کے بھیج دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میں کافۃ للناس. سمجھیے قرآن، سمجھیے. جو قرآن سمجھ لیتا ہے دنیا میں کامیاب ہے، بامراد ہے، وہ سرخرو ہو جاتا ہے. آخرت میں ایک نام ہوتا ہے، رب کائنات اس کے سر پہ تاج سجاتا ہے کیونکہ اس کی محبت رب کے پاک کلام قرآن سے ہے. وہ کلام، وہ قرآن کہ جو مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ نازل ہوتا ہے، اس قرآن سے اس کی محبت ہے. اور جس نے بھی آج تک قرآن سے محبت کی ہے اس کی دنیا بھی سرخرو ہوئی ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے کافۃ للناس، تمام لوگ. اچھا اس کو میں دوسرے اینگل سے بیان کرتا ہوں. قرآن کی آیت، قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کریں گے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے کہیے، لوگوں سے. ناس، ناس مطلب تمام لوگ، تمام لوگ، خواہ وہ مسلمان ہیں کافر ہیں، سارے لوگ. یا ایھا الناس، اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، انی بے شک میں رسول اللہ، اللہ
کا رسول بن کر اس دنیا میں آیا ہوں، کن کی طرف آیا ہوں؟ پچھلے انبیاء تو ہر قوم اور قبیلے کے لیے نبی بن کر آتے تھے، رب کا محبوب فرما رہا ہے الیکم جمیعا، اور یہ اللہ کا پاک کلام قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دو کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، لیکن آیا کس کی طرف ہوں؟ کیا ایک قوم اور قبیلے کے لیے؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے الیکم جمیعا، یعنی تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضور تے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے یا آیا ہے، تو جڑا وہ آئے گا وہ بعض لوگاں واسطے نبی تے مصطفیٰ بعض واسطے ہو جائیں گے، تے جب مصطفیٰ بعض واسطے ہو گئے تو قرآن دی آیت دا انکار ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ قرآن دی آیت دا انکار ہو گیا، اور جس نے قرآن کی آیت کا انکار کر دیا وہ کفر میں چلا گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور جو شخص اس کے کفر میں شک کرے فرمایا وہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ قرآن کی آیات بینات سے ثابت۔ اچھا پھر ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، حجت الوداع کا موقع تھا، قرآن کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، اج دے دن اسی تواڈا ایمان مکمل کرتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء آئے نے کم و بیش، توجہ ہے نا تواڈی، کم و بیش 104 کتاباں آئیاں نے، 4 وڈیاں تے 100 چھوٹیاں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن، 4 کتاباں تے 100 چھوٹیاں، 50 چھوٹیاں کتاباں حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے شیس علیہ السلام دے اٹھے نازل ہوئیاں، 30 کتاباں حضرت ادریس علیہ السلام دے اٹھے نازل ہوئیاں، 10 کتاباں موسیٰ علیہ السلام وال جدو توریت آئیے، توریت آن تو پہلے نازل ہوئیاں، تے ابراہیم علیہ السلام تے باقی 10 کتاباں نازل ہوئیاں، ایدہ 100 کتاباں چھوٹیاں تے 4 کتاباں بڑیاں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں جو اس دنیا میں چل بگر ہوئے ہیں، کتابیں 4 پر بڑی نازل ہوئی ہیں، اس کے علاوہ صحائف آتے رہے، لیکن ذرا غور تو کیجئے، توریت کو اٹھا کر دیکھیں، انجیل کو اٹھا کر دیکھیں، زبور کو اٹھا کر دیکھیں، کہیں بھی رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب ان کو نازل ہم نے کیا ہے اور ان کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں فرمایا، داؤد علیہ السلام سے یہ نہیں فرمایا، شیس علیہ السلام سے یہ نہیں فرمایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے نہ فرمایا، حضرت ادریس علیہ السلام سے نہ فرمایا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہ فرمایا کہ یہ کتابیں ہم نے نازل کی ہیں، ان کی حفاظت کا ذمہ ہمارا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ نازل تو رب نے کی تھی، لیکن چونکہ ذمہ رب نے اپنا نہ رکھا تھا، اس میں تحریفیں ہو گئیں، اس میں لوگوں نے اپنی من مرضی کی کوئی نہ کوئی تبدیلیاں کر دی، لیکن جب بات قرآن کی آئی تو رب کائنات فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اے محبوب نازل ہم نے اسے کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا۔ کیوں؟ پہلے دین مکمل نہیں سی ہویا، ایک نبی تو بعد دوسرے آتے سن، وہ پیچھے جڑی کمی رہ گئی وہ اگلے پوری کرتے سن، پھر سلسلہ چلتا رہتا سی، لیکن جدو حضور آ گئے، چونکہ آپ آخری نے اور کسی نبی آنا نہیں، تے رب نے دین نو مکمل کر دیتا، ہوں قیامت تک ہی دین رہا ہے۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضور آخری نبی بن کر آئے۔ پھر قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی مصطفیٰ پر جو نازل ہوا رب نے لیا، اور محبوب کی حفاظت کا ذمہ بھی رب نے لیا۔ آپ کو پتا ہے پچھلے انبیاء میں سے ایک تعداد ہے جن کو شہید کر دیا گیا، بنی اسرائیل نے بڑے انبیاء کو شہید کیا۔ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ،
کہ رب آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے، یعنی آپ کی عصمت اللہ کے حوالے، قرآن کی عصمت اللہ کے حوالے. پچھلے انبیاء وہ آتے رہے، ان کو شہید بھی کیا جاتا رہا، رب نے یہ نہیں کہا ان کی حفاظت کا ذمہ ہمارا ہے، حالانکہ حفاظت کرنے والا تو ان کی بھی ہم کی بھی وہی ہے، لیکن یہ دعویٰ نہیں کیا. لیکن جب بات مصطفیٰ کی آئی تو قرآن کی حفاظت بھی رب نے اپنے ذمہ لی، اور مصطفیٰ کی حفاظت بھی رب کائنات نے اپنے ذمہ لی. وہ اس لیے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں اور مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے علماء نے لکھا کہ قرآن آخری کتاب ہے اور مصطفیٰ آخری نبی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اور پھر ایک اور بات میں آپ کو سناؤں. حضور نبی علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. حضور نے انہوں نے ہتھاں تے چکیا سی، اکھاں چو آنسو آ گئے. حضرت عمر بن خطاب لاگے پہ کھلوتے سن، آکھن لگے حضور اے رونا. آپ نے فرمایا عمر ہماری آنکھیں روتی ہیں، دل رب کی رضا پہ راضی ہے. پتہ چلیا کوئی فوت ہو جائے تے اکھاں چوکر اتھرو آ جان تے کوئی گل نہیں، یہ محبت دی دلیل ہوتی ہے. پتر چلا جائے یا ابا جی فوت ہو جان، اماں جی دنیا تو چلے جان تے اکھاں چو اتھرو تے آئی جاندے نہیں ہوندے، سخت دل ہوئے گا بندہ، آئی جاندے. لیکن وویلا مچانا، چیخو پکار، ہائے ہائے مارے گئے لٹے گئے، یہ سب چیزیں منع ہیں. دل اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. حضور نے فرمایا لو عاشا، اگر اے میرا پتر زندہ رہندا، لکان صدیق النبیہ، تے پھر سچا نبی ہوتا. لیکن چونکہ زندہ نہیں رہے. اچھا پلا کیوں زندہ نہیں رہے؟ امام سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھیا کہ حضور نور رب نے 250 ایسے وصف عطا فرمائے نے جڑے ہور نبیاں نو نہیں دیتے. 250 اور نبی علیہ السلام نے بھی خود کئی احادیث میں اظہار فرمایا. کہیں فرمایا مجھے 5، کہیں فرمایا 6، کہیں فرمایا 10، مختلف روایتیں. ایسی خصوصیات لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی، میرے سے پہلے جو انبیاء آئے ان میں سے کسی کو رب نے وہ خاصیاتیں عطا نہیں فرمائی، بلکہ مجھے کہنے دیجئے جو ان کو دیا وہ بھی مصطفیٰ کو دیا، اور جو مصطفیٰ کو دیا وہ کسی اور کو نہ دیا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آچا خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، ان سب کا بھی عطا کر دیا اور مصطفیٰ کو بھی اور دیا، ایسا دیا جو ان کو نہ دیا. مصطفیٰ کے پاس وہ خصوصیات ہیں جو قیامت تک کسی اور کو رب کائنات نے عطا کرنی ہی نہیں. اچھا ان میں یہ خصوصیات حضور نبی علیہ السلام کے بیٹے مثال کیوں کر گئے؟ ابراہیم علیہ السلام کو رب نے 2 پتر عطا فرمائے، دونوں نبی ہوئے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. زکریا علیہ السلام کے بیٹے نبی ہوئے، یحییٰ علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی ہوئے. اگر مصطفیٰ کے بیٹے زندہ رہتے بڑے ہو جاتے اور نبی نہ بنتے تو خصوصیت میں فرق آ جاتا. آپ صحیح سمجھ بھی رہے میری بات کو. بیٹا بڑا ہو جائے اور نبی نہ بنے، حالانکہ بعض نبیوں کے بیٹے
نبی بنے، علامہ وسیم صاحب، بعض بیٹوں نبیوں کے بیٹے نبی بنے، اگر حضور کا بیٹا زندہ رہ کے بڑا ہوتا نبی نہ بنتا تو خصوصیت ان کے پاس رہتی اور مصطفیٰ کے پاس یہ خصوصیت نہ ہوتی۔ کیوں نہ بنتا؟ اس لیے کہ رب کائنات نے قرآن میں فرما دیا تھا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور رب کا کلام حق اور سچ ہے۔ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے جو کلمات ہیں وہ بدلا نہیں کرتے، رب کے کلمات بدلتے نہ۔ اور قرآن میں یہ لکھا ہوتا کہ نبی آخری نبی ہے اور ادھر نبی کے بیٹے زندہ اور بڑے یعنی بلوغت کو پہنچ جاتے اور نبی نہ بنتے تو خصوصیت نہ رہتی۔ اس لیے چونکہ رب کے محبوب آخری نبی بن کر آئے تھے، آپ کی خصوصیت میں فرق بھی نہ آئے، تو رب کائنات نے بچپن میں ہی مصطفیٰ کی جو میل اولاد تھی ان کو دنیا سے اٹھا لیا، اور حضور کی خصوصیت اور خاتمیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، خاتم النبیین کا مطلب ہے آخر الانبیاء، کیا؟ آخری نبی۔ کوئی اگر تعبیر کرے اور اے آکھے کہ نہیں جی میری مراد اس تو اے کہ افضل النبیین یا افضل الانبیاء یا افضل النبیین، خاتم النبیین کا مطلب ہے افضل النبیین، وہ تو ہم مانتے ہیں کہ حضور افضل نبی ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ کہا کہ یہ آیت مصطفیٰ کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور میرے امام نے کہا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ مصطفیٰ سب نبیوں میں افضل ہے، امام الانبیاء ہے، امام الانبیاء بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں، لیکن خاتم النبیین کا مطلب اور اس کا معنی افضل النبیین نہیں بنتا، بلکہ اس کا مطلب آخر الانبیاء ہے۔ فرمایا جو کہے اس کا مطلب افضل النبیین ہے وہ کافر، اور جو کہے کہ اس کا مطلب ہے نئی شریعت والا نبی، یعنی حضور نئی شریعت والے ہیں لہذا میں بعد میں آ گیا ہوں تو میں بھی ایک نئی شریعت لے کر آیا ہوں، حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا، فرمایا وہ بھی کافر ہے۔ اور جو یہ کہے کہ خاتم النبیین سے مراد ہے نبی بالذات یعنی اصلی نبی، مصطفیٰ اصلی نبی ہے، اور جو آپ کے بعد مرزا قادیان آیا معاذ اللہ وہ بھی اصلی نبی ہے، تو کہا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جس کو پتا چلے کہ اس نے یہ کہا اور وہ اس کے کفر میں شک کرے تو فرمایا یہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اس زمین کے لیے، اس زمین والوں، زمینیں کتنی ہیں؟ 7، کتنی؟ 7، آسمان کتنے؟ 7۔ کہا اس زمین والوں کے لیے مصطفیٰ نبی ہے، لہذا اس زمین والوں کے لیے کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ حضور ہی آخری ہے، اور بقیہ جو 6 زمینیں ہیں یا 7 آسمان ہیں ان کے لیے نیا آ سکتا ہے۔ فرمایا یہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ جب مصطفیٰ آئے تو رب کائنات نے ساری مخلوق کے لیے مصطفیٰ کو نبی بنا کے بھیجا۔ حضور فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ، اور مخلوق میں کیا ہے؟ چھوٹی سی بات بتاؤں، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ مخلوق ہے، اللہ کے سوا 7 آسمان، 7 زمینیں، چاند چمکتا، سورج، ستارے، یہ سب کچھ عرش و کرسی، لوح و قلم، بنین و انسان، حشرات الارض، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اور مصطفیٰ
نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ بنی نوع انسان کی طرف حضور آخری نبی، اور باقی جو مخلوق ہے اس کی طرف اور نبی آ سکتا ہے، وہ بھی جھوٹا، کیونکہ حدیث موجود ارسلت الی الخلق کافہ، اور قرآن کی آیت میں اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی بلکہ اس کو مطلق رکھا اور فرمایا وخاتم النبیین، یعنی مصطفیٰ سب نبیوں میں آخری نبی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ عقیدہ محفوظ رکھیے، ان سب چیزوں کو یاد کریں، قرآن سے محبت کا اظہار کریں۔ جس نے قرآن کے دامن سے وابستگی اختیار کی وہ مار نہیں کھاتا، یہ بات میری ذہن میں رکھیں۔ قرآن سے محبت کا اظہار اس کی تعلیمات پہ عمل ہے۔ اپنی سٹنگ کو دیکھیں کہ میں کن میں بیٹھتا ہوں، کن میں اٹھتا ہوں۔ اچھے عقیدے والے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، انہی کے ساتھ اپنا وقت سپینڈ کیا کریں۔ سوشل میڈیا کا کیا ہے؟ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، الف بے نام کی کوئی چیز نہیں آتی اور بڑی بڑی جسارتیں کرتے ہیں، اللہ کے اولیاء کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، انبیاء کے خلاف، کتابوں کے خلاف، جو چاہتے بول دیتے ہیں، اور سننے والا آسانیاں تلاش کرتا رہ جاتا ہے۔ جیسے سوشل میڈیا پر ایک بندہ کہنے لگا جی حضور دی ختم نبوت کا عقیدہ تو سچا ہے، چونکہ اس کے دل میں اللہ کے ولیوں کا بغض تھا، تو کہنے لگا یہ جو بابے ہیں نا، یہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، ان کے لیے اگر ہم الہام، کرامت یا ایمان والوں کے لیے فراست ثابت کریں تو یہ ثابت کرنا بھی گویا ختم نبوت پر ڈاکہ ہے۔ گویا کہنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کا ولی وہ نبی ہے، اس کو کرامت مل گئی وہ نبی ہے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی ذرا توجہ تو کر، معجزہ کس کو کہتے ہیں اور کرامت کس کو کہتے ہیں؟ وہ خلاف عادت کام جو عقل میں نہیں آتا، اگر نبی سے سرزد ہو تو وہ معجزہ ہے، اگر ولی سے سرزد ہو تو وہ کرامت ہے، اور نبی کی نبوت کے لیے وہی خاص ہے، اور اللہ کے اولیاء کو وہی نہیں آتی بلکہ ان کو الہام ہوتا ہے۔ الہام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ولی کے دل پر سوتے میں جاگتے میں اگر کوئی بات رب کی طرف سے پیدا ہو، القاء ہو، اس کو کہتے ہیں الہام، اور اللہ کے نبی کے دل میں پیدا ہو تو وہی ہوتی ہے، وہی رب کے نبی کے لیے، اور القاء یا الہام یہ اللہ کے ولی کے لیے۔ تو مجھے بتاؤ اگر اللہ کے ولی کے لیے کوئی الہام ثابت کر دیتا ہے جبکہ الہام اور ہے وہی اور ہے، تو یہ ختم نبوت پر ڈاکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو فراست ہے، حدیث سناؤں آپ کو، حضور فرماتے اتقوا فراست المؤمن، یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو۔ کیوں؟ عام مومن کی فراست سے، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، دلوں کے احوال سے بھی بعض دفعہ باخبر ہو جاتا ہے۔ جب عام مومن کی فراست سے بچنے کا حکم ہے اور وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھ کر بھانپ لیتا ہے، تو مجھے بتائیں اللہ کے ولی کو اگر فراست مل جاتی ہے یا کرامت مل جاتی ہے تو وہ ختم نبوت پہ ڈاکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگ جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ان سے بچیے، زہر قاتل ہے، ان سے بچیں، اپنے علماء حقہ کے پاس آئیں، کوئی بات نہیں سمجھ آتی علماء سے رابطہ کریں، ان کے نالج میں ہوگا آپ کو بتائیں گے، نہیں ہے تو جلدی نہ بچائیں، نہیں ہے تو جلدی نہ بچائیں، وہ آپ کو تلاش کر کے دیں گے، آپ کا مسئلہ حل کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں خالق کائنات، کیونکہ سکول کا بھی وقت ہے اور یہ موضوع بڑا طویل ہے، اس میں بہت ساری باتیں اور بھی ایڈ کرنے والی ہیں،
تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ رب سے دعا کرتا ہوں آپ سب کا آنا قبول فرمائے، میرا آنا بھی قبول فرمائے، ہم سب کو اپنی شیان شان رب کریم اجر کی دولت سے فیض یافتہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام کے لیے